2050 تک دنیا کی 12 زبانیں ایسی ہیں جو دنیا پر راج کریں گی۔ میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ان 12 زبانوں میں ہماری اردو زبان ہے۔ اگرچہ اردو زبان پر جیسی محنت ہونی چاہیے ہم لوگوں نے اس پر محنت نہیں کی۔ دنیا کی 5ویں سب سے بڑی زبان ہے اردو۔ یہ اطمینان اس وقت تک ہے جب تک کہ ہم اس کے لیے رشک بہارا جیسے پروگرام کرتے رہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ہندوستانی پر شرعی نقطۂ نظر سے بھی اردو زبان کو سیکھنا ضروری ہے۔ مولانا حذیفہ وستانوی صاحب کے بیانات کے لیے حذیفہ وستانوی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ إلی یوم الدین۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم۔ مالیگاؤں کے اس پررونق پروگرام میں جس کو ہمارے دوست امتیاز خلیق صاحب نے رشک بہارا کا عنوان دیا ہے، اردو زبان کے حوالے سے یہ ایک اہم ترین پروگرام ہے، اس لیے کہ 21ویں صدی اور 20ویں صدی ان دونوں صدیوں کا زبانوں کے حوالے سے اگر جائزہ لیا جائے تو صورتحال یہ ہے کہ ریسرچ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ 21ویں صدی یہ دنیا کی زبانوں کے زوال کی صدی ہے۔ اس وقت دنیا میں 7000 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق ان 7000 زبانوں میں سے پچھلے 20 سالوں میں تقریباً 350 زبانیں ختم ہو چکی اور 3400 زبانیں ایسی ہیں جس کے بولنے والے 10,000 سے بھی کم ہیں۔ 2050 تک ماہرین لسانیات کا کہنا ہے کہ دنیا کی 7000 زبانوں میں سے تقریباً 5000 زبانیں ختم ہو جائیں اور 2050 تک دنیا کی 12 زبانیں ایسی ہیں جو دنیا پر راج کریں گی۔ میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ ان 12 زبانوں میں ہماری اردو زبان ہے۔ اردو زبان یہ اس وقت دنیا میں تقریباً بولی جا رہی ہے۔ اگرچہ اردو زبان پر جیسی محنت ہونی چاہیے ہم لوگوں نے اس پر محنت نہیں کی، مگر اس زبان پر پچھلے 300 سالوں میں خاص طور پر ہمارے سلف نے اتنی محنت کی کہ اب ہماری تھوڑی سی محنت بھی اس زبان کو بچانے کے لیے اور ترقی دینے کے لیے کافی۔ اس لیے کہ اس زبان میں اتنا لٹریچر لکھا گیا کہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں نے بھی اس زبان میں اپنے ریڈیو اسٹیشن جاری کیے، اپنے ویب سائٹ جاری کیے، اور آج بھی BBC لندن جیسے ادارے اردو زبان کے اندر میں کام کر رہے ہیں۔ جرمنی سے اردو زبان کے ریڈیو چل رہے ہیں اور موریشس جیسے ملک کے اندر بھی اردو زبان کا ریڈیو چل رہا ہے اور مختلف انداز میں اردو زبان کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ مگر ایک پہلو ضرور افسوسناک کہ ہندوستان میں آہستہ آہستہ اردو زبان سے خود ہندوستانی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کے دوسرے بہت سارے خطوں میں یہ زبان ترقی کر رہی ہے۔ ہم امتیاز بھائی کے ساتھ ایک بار استنبول گئے، ترکی، تو کہا کہ یہاں پر یونیورسٹی کے اندر میں اردو زبان کا شعبہ ہے، وہاں جانا چاہیے۔ تو استنبول میں ترکی کی یونیورسٹی میں گئے ہم، تو وہاں پر اردو زبان کا بہترین شعبہ ہم نے پایا۔ میں ابھی 4 مہینے پہلے ازبکستان گیا تو ہمارے میزبان تھے وہاں پر عبدالقیوم قیدیروف، وہ اردو زبان بول رہے تھے، میں ان کے ساتھ عربی بولنے لگا، وہ مسجد کے امام تھے۔ میں نے کہا کہ بھئی مجھے ازبک زبان تو آتی نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ عربی میں بات کر سکتا ہوں اگر آپ عربی جانتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے اردو میں جواب دیا۔ میں نے کہا کہ آپ اردو کیسے جانتے ہیں؟ ازبکستان کہاں، ہمارا ہندوستان کہاں؟ تو انہوں نے عجیب بات کہی،
انہوں نے کہا کہ اردو زبان سے ازبک زبان میں 19 کتابوں کا میں ترجمہ کر چکا ہوں. اردو زبان میں 19 کتابوں کا اردو زبان سے ازبک زبان میں ترجمہ کر چکا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں؟ تو کہا کہ اردو کی کتابوں کو اور اردو کے لٹریچر کو ہمارے ازبک لوگ بہت پسند کر رہے ہیں، لہذا اس بنا پر اس کے ترجمے کی ضرورت پیش آئی. تو ہم نے اردو زبان کو سیکھا اور ہم اردو زبان سے اس طریقے سے ترجمہ کر رہے ہیں. بہترین اردو بول رہے تھے وہ، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہماری زبان نہیں ہے، اس لیے اگر کہیں پر اردو کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو آپ سے ہم پیشگی معذرت چاہتے ہیں. بہرحال اردو زبان کی جو اسکولیں ہیں، ان اسکولوں میں تعلیم کو معیاری بنانے کی ضرورت ہے. خاص طور پر جو ہمارے اینگلو اردو اسکولز ہیں، ان اسکولوں میں ٹیچر ٹریننگ کے پروگرام ہونے چاہیے. انگلش زبان ہے اور دنیا کی دوسری جو زبانیں ہیں، ان زبانوں میں اب چونکہ ٹرین ٹو ٹرینر کا زمانہ ہے، لوگوں کو ہر چیز دنیا بہت فاسٹ ہو چکی ہے، بلکہ ویری فاسٹ دنیا میں ضروری ہے کہ کیا چل رہا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے ٹیچروں کی ٹریننگ انتہائی ضروری ہے. اگر اردو زبان کے حوالے سے ٹیچروں اور ہمارے بچوں کی ٹریننگ کا ہم نے آغاز کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کو ہم اور مزید آگے لے جا سکتے ہیں. اس وقت دنیا میں اردو زبان کا کون سا نمبر ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دنیا کی 5ویں سب سے بڑی زبان ہے اردو. کون سی سب سے بڑی زبان ہے؟ 5ویں سب سے بڑی زبان ہے. تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جس زبان کو ختم کرنے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، مگر یہ زبان اپنے پائے کو اتنا مضبوط کر چکی ہے کہ انشاءاللہ دنیا کی ختم ہونے والی زبانوں میں اس کا کہیں پر نام نہیں آتا. لہذا ابھی ہم نے کچھ دنوں پہلے اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہرین سے میٹنگ کی کہ بھائی اب چونکہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ اے آئی کی طرف جا رہی ہے، چیٹ جی پی ٹی کی طرف جا رہی ہے، اور ابھی آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اے آئی بہت مہنگا تھا. 2-3 دن پہلے چائنا کی ایک کمپنی نے اس کو سستا کر دیا ہے، اور ایک اور کمپنی نے آج دعویٰ کیا ہے کہ ہم اس کو مزید سستا کرنے جا رہے ہیں. تو ہم نے جب ماہرین کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہم ایک ایسا ایپلیکیشن یا ایک ایسا اسٹیشن بنانا چاہتے ہیں جہاں پر اردو زبان کا مواد مستند اور معتبر انداز میں جمع کیا جاوے، اور پھر اسی پورے مواد میں سے جو بھی سوال ہمارا بچہ یا ہمارا نوجوان کرے حوالے کے ساتھ وہ جواب دے، کہیں سے اٹھا کر غیر معتبر کچھ بھی جواب نہ دے. تو پہلے انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ 6 کروڑ کا ہے، بعد میں جب مزید حساب لگایا تو کہا 22 کروڑ کا ہے. پرسوں میں نے ان کو میسج کیا، میں نے کہا کہ یہ 22 کروڑ کا نہیں رہا ہوگا، شاید اب یہ لاکھوں میں آ جانا چاہیے، اس لیے کہ اس کا بہت سارا خرچہ بچ چکا ہے. تو اے آئی کی لائن سے بھی ہمیں اردو زبان کے اوپر محنت کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری یہ جو نسل ہے یہ اے آئی کی طرف جا رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے. تو جب زبان کو آنے والی ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو پھر اس زبان کی زندگی بڑھ جاتی ہے، اس میں قوت اور شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ زبان بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. بہرحال اس بات سے تو ہمیں اطمینان ہے کہ یہ ہماری زبان ختم نہیں ہونے والی، مگر یہ اطمینان اس وقت تک ہے جب تک کہ ہم اس کے لیے رشک بہارا جیسے پروگرام کرتے رہیں اور اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے رہیں. میں امتیاز خلیل صاحب اور ان کے پورے رفقا کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ اردو زبان کے حوالے سے آپ نے رشک بہارا کا یہ پروگرام کر کر اردو زبان کو بہار بنانے کی آپ نے کوشش کی ہے. جو باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے بہار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے اور ہم سب کو اپنی زبان کے ساتھ لگاؤ نصیب فرمائے. اس زبان کے سلسلے میں حکیم محمد مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ہر ہندوستانی پر شرعی نقطۂ نظر سے بھی اردو زبان کو سیکھنا ضروری ہے. شرعی نقطۂ نظر سے بھی. کیوں کہ اردو میں اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اگر ہم عربی زبان نہیں بھی سیکھتے ہیں تو اپنے مذہب کو صرف اردو کے حوالے سے مکمل سمجھ سکتے ہیں. بہرحال ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ اردو زبان کے لیے محنتیں ہو رہی ہے، اور ہم یہ عہد کے ساتھ یہاں سے جائیں کہ ہم بھی اس کی محنت اور اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اپنے آپ طور پر جتنی ہو سکتی ہے کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کی توفیق پر حمد فرمائے، اور ہمارے ان تمام دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اردو زبان کے حوالے سے بڑی محنت اور جد و جہد کی ہے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق پر حمد فرمائے. میں آخر میں ایک بار پھر امتیاز سلیم صاحب اور ان کے رفقا کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.